السلام علیکم دوستو، دلچسپ دنیا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جانیں گے دبئی کے بارے میں۔ متحدہ عرب امارات 7 ریاستوں ابوظہبی، عجمان، دبئی، فجیرہ، راس الخیمہ، شارجہ اور القوین پر مشتمل ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی سرحدیں سلطنت عمان اور سعودی عرب سے ملتی ہیں۔ یہ ملک تیل اور قدرتی گیس کی دولت سے مالا مال ہے اور تجارت کے لیے پوری دنیا کے لیے ایک مرکزیت کا درجہ رکھتا ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے تاجروں اور ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے روزگار کے بہت مواقع موجود ہیں۔ اس طرح دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بھی یہ ریاست بہت اہمیت کی حامل ہے۔ رقبہ کے لحاظ سے ابوظہبی سب سے بڑی ریاست ہیں، جبکہ آبادی کے لحاظ سے دبئی ان میں سے سب سے بڑی ریاست شمار ہوتی ہے۔ دبئی کو ہی ان ریاستوں میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ دبئی ایک ایسا شہر ہے جس کے قابل فخر ہوٹلوں، اعلیٰ معماری صنعت، دنیا کی بہترین مہمان نوازی اور کھیل کی تفریحات کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جمیرہ کے کنارے واقع خوبصورت برج العرب ہوٹل دنیا کا واحد 7 اسٹار ہوٹل ہے۔ امارات ٹاور ان بے شمار عمارات میں سے ایک عمارت ہے جو اس تیزی سے بڑھتے ہوئے شہر میں تجارتی اعتماد کا احساس دلاتی ہے۔ میٹر بلند آفس ٹاور مشرق وسطی اور یورپ کے 350 سب سے بلند عمارت ہیں۔ ان کے علاوہ دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا برج خلیفہ تعمیر کیا گیا ہے، جو اس وقت دنیا کی بلند ترین عمارت ہیں۔ دبئی کی تہذیب و ثقافت کی جڑیں اسلامی روایت سے جا کر ملتی ہیں اور دبئی کے باشندوں کے طرز زندگی کے مظہر ہیں۔ تاہم امارات ان غیر ملکیوں کا جو مذہب اسلام کے پابند نہیں احترام کرتا ہے اور ان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بیرونی تارکین وطن اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور وہاں کوئی بھی لباس پہننے کی آزادی ہے۔ یہاں خواتین سے تفریحی سلوک نہیں کیا جاتا۔ خوش اخلاقی اور مہمان نوازی دبئی کے لاتعداد خوبیوں میں سے ایک ہیں۔ حاکمین وقت اپنی ثقافت کو قائم رکھتی ہیں اور بہت مستعد ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کئی عملی اقدامات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے ماضی کے عکاس کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ باز سے شکار، اونٹوں کی دوڑ اور تکونی بادبانوں والی کشتیوں کی تیراکی ابھی بھی دبئی میں بہت مقبول ہیں۔ ملک کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن اکثر لوگ دفتروں سے باہر انگریزی میں بات چیت کرتے ہیں۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ دبئی میں رہتے ہیں اور انگریزی کو استعمال کرتے ہیں۔ اکثر سڑکوں اور دکانوں کے سائن بورڈ اور ہوٹلوں کے مینیو عربی اور انگریزی دونوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ امارات کے مقامی لوگ عموماً روایتی لباس استعمال کرتے ہیں۔ مرد حضرات سفید لمبا چوغا، دشٹشا یا کندوڑا اور اس کے ساتھ سفید یا سرخ چیک والا رومال، غترہ یا شماغ پہنتے ہیں۔ عوامی مقامات پر خواتین عبایا، ایک کالے رنگ کا برقع جو کہ عام لباس کو ڈھانپ لیتا ہے، استعمال کرتی ہیں۔ وہ اپنے سروں کو سکارف سے بھی ڈھانپتی ہیں۔ سیاحوں کی فوٹوگرافی قابل قبول ہیں اور ان سے تمام خوبصورت چیزوں کی تصویر کشی کی توقع کی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگوں کی تصویر اتارنے سے پہلے ان سے پوچھنا ایک مہذب طریقہ خیال کیا جاتا ہے، جبکہ حکومتی عمارتوں، فوجی تنصیبات، بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کی تصویر کشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مسلمان عورتوں کی تصویر لینا ناپسندیدہ خیال کیا جاتا ہے۔ عربی کھانے پکانے کے طریقے مختلف اقسام اور مختلف ممالک مثلاً مراکش، شام،
افغانستان، لبنان، تیونس اور دوسرے کئی ممالک سے اخذ کیے جاتے ہیں۔ پورے شہر میں دکاندار شورما بیچتے ہیں۔ ان کی تیاری میں دمبا یا مرغی کے گرم روسٹ ہوتے ہیں۔ گوشت سے قتلے کاٹ کر سینڈوچ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں سبزیاں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تازہ جوس کے دکانداروں کو دیے جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے تازہ جوس مثلاً انناس، کیلا، آم یا مکس کاکٹیل کا آرڈر پر تیار کیا جا سکتا ہے۔ شراب صرف لائسنس شدہ ریسٹورنٹس یا مینے خانوں پر ہی فروخت کی جاتی ہیں۔ یہ کچھ تفریحی کلبوں میں بھی دستیاب ہیں۔ زیادہ تر اقامتی یا کاروباری مقامات پر شیشہ پائپ سے اسموکنگ کی جاتی ہے۔ یہ پانی کی روایتی پائپ ہوتے ہیں جس میں اسٹرابری اور سیب کی خوشبو والا تمباکو استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً کیفے یا ریسٹورنٹ میں بیٹھنے کے دوران میں لوگ شیشہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور دبئی متحدہ عرب امارات کے مشہور شہروں میں سے ایک ہیں اور پرتعیش طرز زندگی، جدید فیشن اور سکون کی زندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ خلیج فارس کے جنوب مشرقی ساحل پر واقع یہ خوبصورت شہر امارات دبئی کا دارالحکومت ہے۔ عالمی شہر کے طور پر ابھرا ہوا دبئی مشرق وسطیٰ کا کاروباری مرکز بھی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاحوں کو راغب کرنا حالیہ جدید تعمیراتی پروجیکٹس اور کھیلوں کے واقعات کی وجہ سے اس کی بہت توجہ رہی ہے۔ آخری اعداد و شمار کے مطابق دبئی دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک بن گیا ہے اور اسے مشرق وسطیٰ میں رہنے کے لیے بہترین مقام بھی قرار دیا گیا ہے۔ شہر کے پرکشش مقامات۔ خوبصورت دبئی تعطیلات کے لیے سب سے پرجوش مقام ہیں۔ قدیم، جدید ترین اور پرتعیش سیاحوں کی وجہ سے دبئی دنیا کا مرکز بن چکی ہے۔ دبئی میوزیم۔ دبئی کریک کے دفاع کے لیے 1787 میں تعمیر کیا گیا یہ میوزیم مشہور الفہدی قلعے پر واقع ہے۔ یہ روایتی مرجان بلاک سے بنا ہے اور چونے کے ساتھ مل کر رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم میں روایتی تاریخ کی بہترین مثال پیش کی گئی ہے جس میں اماراتی اور بیڈوین طرز زندگی کی نمائش کرتے ہوئے 3000 سے 4000 سال پرانے نمونے کی دلکش نمائش کی گئی ہیں جو کہ دنیا سے بالکل منفرد ہیں۔ جمیرہ مسجد۔ یہ دبئی کی سب سے خوبصورت مسجد سمجھی جاتی ہے۔ یہ قلعہ کی مشہور الانہار مسجد کی ایک نقل ہے جو اسلامی فن تعمیر کو اپنے بہتر سے بہترین انداز میں بیان کرتی ہیں۔ یہ قرون وسطی کی فاطمید روایت میں تعمیر کیا گیا ہے جس میں 2 میناروں کے ساتھ پتھروں کے کاموں میں لطیف تفصیلات پیش کی گئی ہیں۔ دیرہ ساکس۔ کسی بھی مسافر کے لیے دیرہ ایک جنت ہے۔ دیرہ ساکس کاروبار کرنے اور منافع کمانے کے صحیح معنی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جگہ ایک فرد کے لیے خریداری کا مرکز ہے، چلے وہ مسافر یا کاروباری ہی کیوں نہ ہو۔ دیرہ گولڈ سوق دنیا کی سب سے بڑی سونے کی منڈی ہے اور اس میں سٹی آف گولڈ یعنی سونے کے شہر کا نام دیا گیا ہے۔ دوستو، کیا آپ دبئی کے سفر کا منصوبہ بنا رہے ہو؟ دبئی جانے کا بہترین وقت اکتوبر اور مارچ کے درمیان ہے۔ اس وقت درجہ حرارت کافی قابل برداشت ہیں۔ ایک سال کے اس وقت کے آس پاس ہونے والے متعدد تہواروں اور واقعات کی وجہ سے دسمبر اور جنوری سیاحت کے لیے ایک بہترین موسم ثابت ہوگا۔ رمضان کے دوران سفر سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔
زیادہ تر ریسٹورنٹ اور مقامات پر دلچسپی رکھنے والے مقامات ان اوقات میں بند رہتے ہیں، جو آپ کے سفر کے نظام الاوقات میں ریکارڈ بن سکتے ہیں۔ دوستو، تو بتائیں کیا آپ اس مہینوں میں دبئی جائیں گے یا نہیں؟ تو دوستوں، اب بات کرتے ہیں برج خلیفہ کے بارے میں۔ شاندار شہر دبئی کا سنگ میل برج خلیفہ ہے۔ 830 میٹر کی اونچائی کے ساتھ کھڑی یہ دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے۔ اس کی وجہ بے حد خوبصورتی کو دیکھنے والے کے لیے 124ویں منزل پر جانا ضروری ہے۔ فرش کے اوپر سے اسکائی لین کا نظارہ بالکل دم توڑ دینے والا ہے۔ ایک طرف اسکائی اسکیپرز کے صحرا کی سرزمین اور دوسری طرف آنکھوں کو خوش کرنے والا سمندر تک 360 ڈگری نقطہ نظر استعمال کر کے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے دبئی کے خوبصورت مقامات اور بہت کچھ کے بارے میں بہت کچھ بتایا، لیکن اب ہم جانیں گے کہ دبئی پر کتنا قرضہ ہے اور اتنے بڑے بڑے بلڈنگ کیا دبئی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے۔ خلیجی ملک دبئی بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس کے باوجود 4 جنوری کو وہاں پہلے خلیقہ نامی 828 میٹر اونچی دنیا کی سب سے بلند عمارت کا افتتاحی جشن بڑی دھوم دھام سے منایا گیا تھا۔ برج خلیفہ یا برج دبئی دنیا کی اب تک کی سب سے اونچی عمارت تائپی 101 سے 300 میٹر زیادہ بلند ہے۔ اس پروجیکٹ کے امریکی چیف انجینئر ولیم بیکر نے کہا، میرے خیال میں برج دبئی زیادہ سے زیادہ 5 برسوں تک دنیا کی بلند ترین عمارت رہے گی۔ اس سے زیادہ اونچی عمارت کی تعمیر کے لیے مزید مدت درکار نہیں ہوگی۔ برج دبئی کو واقعی اس قسم کے منصوبوں کی آخری کڑی نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ اونچی عمارت کی تعمیر کے لیے مزید مدت درکار نہیں ہوگی۔ برج دبئی کو واقعی اس قسم کے منصوبوں کی آخری کڑی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ برج دبئی کی تعمیر میں ایک انوکھی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، خاص طور پر دور سے اسے دیکھنے والا دم بخود رہ جاتا ہے۔ اس کا مینارہ پتلا اور نفیس ہے۔ دبئی میں شہرت یافتہ ماہر تعمیرات شون کیلا نے کہا، دبئی میں 50، 60 یا 70 میٹر بلند عمارت بھی ہیں۔ جب ایک نئی عمارت تعمیر کی جاتی ہے جو دیگر عمارات سے 2 یا 3 گنا زیادہ اونچی ہو تو پھر ہی اسے واقعی اونچی عمارت سمجھا جاتا ہے۔ برج دبئی کی تعمیر کے دوران روزانہ تقریباً 12,000 مزدور اور معمار کام کرتے تھے۔ انہوں نے صرف دو بار بہتر اجرتوں اور حالات کار کے لیے مختصر ہڑتالیں کیے۔ اس عمارت میں ہر 3 روز میں 1 منزل کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ گرمی کی وجہ سے کنکریٹ میں برف ملایا جاتا تھا اور اسے رات کے وقت ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ اوپر کی جانب 15 منٹ کے سفر کے دوران سوکھنے نہ پائے۔ انجینئر بیکر کے مطابق اس سے زیادہ اونچی عمارت تعمیر کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔ دبئی میں اس تمام تعیش اور بلند بالا عمارتوں کے باوجود مالی بردباری کا خوف پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمسایہ ملک ابوظہبی کی $10 بلین کی مدد نے دبئی کو آخری لمحے میں دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، لیکن اس کا املاک اور جائیداد کا شعبہ شدید ابھی تک بحران کا شکار ہے۔ اس پر تقریباً $100 ارب کا قرض ہے اور اس کے تیل کے ذخائر توڑے ہیں۔ دبئی کی آبادی میں 90% غیر ملکی ہیں
اور ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں قسمت آزمائی کرنے والے بہت سے غیر ملکی اب واپس چلے جائیں گے۔ دوستوں، اگر ہم یورپ کو دیکھیں، یورپ میں زیادہ اونچی عمارت تعمیر کرنے کا رجحان نہیں ہے۔ جرمن ماہر تعمیرات دبئی کی فلک بوس نئی عمارت برج دبئی پر تنقید کر رہے ہیں۔ ایک جرمن ماہر تعمیرات فون گیرکان نے کہا کہ اس قسم کی اونچی عمارت نفع بخش نہیں ہوتی کیونکہ ان کی تعمیر اور دیکھ بھال کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دراصل یہ عمارتیں فخر اور طاقت کا اظہار ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ عمارت امریکہ میں نہیں بلکہ ایک اسلامی ملک میں بنی ہے، کیونکہ امریکہ میں طاقت کی نمائش کی بجائے حقیقت پسندی اور مقبولیت کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ دوستوں، تو یہ تھے دبئی کے بارے میں کچھ اہم